علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے جلیل القدر بزرگ اور ائمہ تابعین میں سے ہیں۔ تو ان کے ہاں وقت کے امیر المومنین نے جو ولیعہد تھا ان کا بیٹا، اس کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی جس کے بارے میں اہل مدینہ جانتے تھے کہ انتہائی حسین و جمیل اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی پاک باز لڑکی ہے۔ تو امیر المومنین نے اس کے نکاح کے لیے جو ہے وہ پیغام بھیجا، شادی کے لیے پیغام بھیجا، تو علامہ ابن سیرین نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد ان کا ایک شاگرد تھا جو ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور بڑی جو ہے وہ دلی رضامندی کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے بتایا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک دن اسی اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ تو نکاح کا خواہش مند ہے، شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں، تو ایسے حالات میں مجھے کون لڑکی دے گا؟ تو اس سے کہنے لگے کہ تیرا اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو تیری شادی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اس نے رضامندی کا اظہار کیا، تو پھر انہوں نے ایک دن اپنی اسی بیٹی سے جس کے لیے ولیعہد کا پیغام آیا تھا، اپنے اس شاگرد سے خود ہی نکاح کروا دیا۔ اور اگلی بات اس سے حیرتناک، شام کو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ باہر جب وہ نکلا تو اس کے پسینہ چھوٹ گئے کہ استاذ محترم بنفس نفیس دروازے پہ کھڑے تھے۔ تو شرم کا مارا ان سے کہنے لگا کہ حضور آپ نے مجھے طلب کیا ہوتا میں آ جاتا، آپ کیوں تشریف لائے میرے غریب خانے پہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرا دیا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب تم بیوی خامد ہو، تم الگ رہو، تو میں بیٹی کو ساتھ لے آیا ہوں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے بیٹی کو دروازے سے اندر کر دیا اور خود واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر! سوچئے، غور کیجئے، کیسے سادے لوگ تھے، کیسی سادگی اور قناعت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ آج اس شادی کو ہم نے کتنی بڑی مصیبت بنا لیا۔ جائز اور ہندوانہ الٹی سیدھی رسم و رواج جن کی وجہ سے غریب لوگ اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر ہی نہیں سکتے، بیٹھی بیٹھی بیچاری وہیں پہ بوڑھی ہو جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو آسان سے آسان بنانے کی ترغیب دی ہے اور اس کا حکم دیا۔ اور اس شادی کو جو آسان ہو، جس میں زیادہ جو ہے وہ تفاخرانہ کام نہ کیے گئے ہوں، جس کے اوپر بہت زیادہ اخراجات نہ کیے ہوں، اس کو اللہ کی پسندیدہ شادی اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر امیر صحابہ میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے لیے برکت نازل کرے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک بکری ذبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کے ولیمے کے لیے جو ہے وہ اپیل کی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مینڈا دیا اور انصار کے دیگر لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں لا کر دی، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہے لے آئے۔ آپ نے چٹائی بچھائی، کوئی پنیر لایا، کوئی کھجور، کوئی گھی لے آیا، ان سب کو ملا کر ملیدہ تیار کیا گیا، ایک طرح کا حلوہ ہوتا ہے، اور سب نے مل کر کھایا۔ یعنی دیکھیں، یہ چند روایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں شادی کس قدر آسان تھی، اور اگر کسی کے پاس معمولی ولیمہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو دوست احباب رشتہ دار مل کر اس کے ولیمے کا اہتمام کرتے تھے اور اس کی شادی ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں رشتوں کے حوالے سے بڑے المیہ جنم لے رہے۔
شہرت اور ناموری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اور فضول خرچی کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جب رشتے تلاش کرتے ہیں تو کوئی گرین کارڈ کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کسی یورپ کے ملک کی جو ہے وہ نیشنلٹی کی تلاش میں ہوتا ہے، اور لڑکیاں بیاہ کر گھر لانے کے بجائے لوگ تو لڑکوں کو دے کر دیتے ہیں کہ چلو گرین کارڈ تو مل جائے گا نا، وہاں کی لڑکی ہے اس کے پاس گرین کارڈ ہے، وہ برطانیہ کی نیشنلٹی ہے تو اس کو دے دیتے ہیں کہ چلے جائے چلو کم از کم۔ اور یہ کوئی غریب لوگ نہیں کرتے، کروڑ پتی اور ارب پتی بھی یہی کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فساد برپا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو شادیاں ہو رہی ہیں جن میں دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نکاح کرتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پہ: خاندانی شرافت، حسن و جمال، مال و دولت اور دینداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، ہم دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں، ہم مال و اسباب اور عہدے و منصب کو جو ہے وہ سونے اور چاندی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایسی شادیاں بہت جلد تباہی اور بربادی سے دوچار ہو رہی ہیں، اور ایسی شادیوں میں طلاق کی شرح جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لڑکیوں اور لڑکوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ کتنا سادہ وقت تھا، والدین کی رضامندی کے ساتھ اولاد کے لیے رشتے طے ہوتے تھے، اور بڑی خوش دلی سے جو ہے وہ شادیاں ہو جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر خیر و برکت ہوتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام لائے، لڑکے یا لڑکی کے لیے، جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، دین اور اخلاق کو، تو اس سے شادی کر دو۔ تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد اور بڑی خرابی پیدا ہوگی، اور وہ ہو چکی ہے۔ جب ہم نے دینداری کو ترجیح دینا چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد خرابی تو پیدا ہونی تھی۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو شخص تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ شادی نظر بد سے بچانے والی اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے شادی کی عمروں سے گزر جاتے ہیں۔ بعض جگہ خاندانوں کا مسئلہ ہے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں شادی نہیں ہوتی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے 30 سے 40 سال جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور پھر بعض لالچی قسم کے والدین اس کے بعد پھر ان کو کمائی کا ذریعہ جو ہے بنا لیتے ہیں، اور اینوں بانوں سے ان کے رشتے جو ہے وہ ٹالتے رہتے ہیں۔ اور پھر جہیز کا مسئلہ، جس کو اگر لعنت کہا جائے تو یقیناً یہ بات بے جا نہ ہوگی، اس لیے کہ اسلام کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا، تو وہ جہیز کیا تھا؟ حقیقت کا ہمیں بہت کم علم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ ان کے پاس ایک زیرہ تھی، اسے فروخت کر کے جو کچھ وہ مال لائے تھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے گھر کی ضرورت کی 2-4 چیزیں جو ہے وہ بنا لی تھی۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ بہت سارے مسائل ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جن کی وجہ سے آج شادی ایک مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک واقعہ میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ ایک لڑکی جس کی عمر 35 سال تھی، اپنے خاندان میں والدین بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کہتی ہے کہ میری امی، ہماری امی جب میری عمر کی تھی تو ہم 3 بہن بھائی تھے۔ اب سوچیے، غور کیجئے کہ وہ والدین کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ وہ والدین سے کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے 35 سال کی عمر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ میری والدہ جب میری عمر میں تھی تو ہم 3 بہن بھائی پیدا ہو چکے تھے والدہ کے جو ہے وہ بطن سے۔ تو ناظرین کرام، اس نکاح کا بر وقت ہونا اور اس میں دین، اسلام، اخلاق اور شرافت کو ترجیح دینا، یہ سنت رسول ہے۔ اگر ہم سنت رسول سے انحراف کریں گے تو اس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فساد سے بچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی